ابراہا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ یمن کا سب سے طاقتور گورنر تھا جو اس وقت حبشہ ایتھوپیا کے راجا نجاشی کا ماتحت تھا۔ لیکن اس کی ایک پریشانی تھی، ہر سال عرب کے ہزاروں لوگ مکہ جاتے تھے اور وہاں کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ابراہا چاہتا تھا کہ یہ لوگ مکہ جانے کی بجائے یمن آئیں اور وہاں اس کی بنائی ہوئی شاندار چرچ القلیس میں عبادت کریں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ پھر بھی کعبہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو ہی مٹا دینا چاہیے، معاذ اللہ۔ ابراہا نے کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے اپنی سب سے بڑی فوج تیار کی، 60,000 سپاہی، ہزاروں گھوڑے، اونٹ اور خاص طور پر ہاتھیوں کی ایک ٹولی۔ لیکن ان میں سب سے خاص تھا محمود نام کا وشال ہاتھی، جس نے کعبہ کی دیواریں گرانے کے لیے چنا گیا تھا۔ ابراہا کی پوری طاقت اور جوش کے ساتھ مکہ کی طرف نکلا، لیکن اسے راستے میں کئی عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی ابراہا کی فوج یمن سے مل کر مکہ کی طرف بڑھی، کئی عربی قبیلے اسے راستے میں آئے۔ انہوں نے ابراہا کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی فوج اتنی طاقتور تھی کہ کوئی بھی اس سے سامنا نہیں ٹک سکا۔ ایک ایک کر کے سارے قبیلے ہارتے گئے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ جب ابراہا کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس کے سپاہیوں نے مکہ کے لوگوں کے اونٹ اور سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ ان میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ابراہا کو جب پتہ چلا کہ مکہ کی سب سے بڑی سردار عبد المطلب ان سے ملنے آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ اسے کعبہ کو نہ گرانے کی گزارش کرنے آئے ہیں۔ لیکن جب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے صرف اپنے اونٹ چاہیے تو ابراہا حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے لیکن کعبہ کی نہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں لیکن کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہا اس جواب سے چڑ گیا، لیکن اس نے اپنی فوج کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دے دیا۔ ابراہا کی فوج جیسے ہی مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوئی، اللہ کا عذاب اتر گیا۔ ہزاروں پرندے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، آسمان سے اترے۔ یہ پرندے اپنے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھے، لیکن یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پتھر تھے جو جلتے ہوئے آگ کے گولے بن چکے تھے۔ جیسے ہی پتھر ابراہا کی فوج پر گرنے لگے، ان کے جسم جھلسنے لگے، گوشت ہڈیوں سے الگ ہونے لگا اور پوری فوج تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئی۔ ابراہا خود بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا، وہ بری حالت میں یمن واپس بھاگا اور کچھ ہی دنوں میں ایک دردناک موت مر گیا۔ ابراہا کی 60,000 کی فوج مٹی میں مل گئی، لیکن کعبہ کو ایک خروش تک نہیں آئی۔ اس پوری گھٹنا کو قرآن کی سورہ الفل میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے اپنی چال ناکام کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ ابابیل پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت صرف اللہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر اللہ کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے تو کیا تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ تم بھی اسی پر بھروسہ رکھو۔ سبسکرائب